کشمیریوں کے خون کے پیاسے ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے کپواڑہ اور بارامولہ اضلاع میں 2 دن کے دوران 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دہشت گرد فوجیوں نے ضلع کپواڑہ کے علاقے جمگنڈ میں تلاشی اور محاصرے کی نام نہاد کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کیا۔ اس سے قبل صفاق فوجیوں نے ضلع بارامولہ کے علاقے پٹن میں ایک ظالمانہ آپریشن کے دوران 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ حریت قائدین نے کپواڑہ اور بارامولہ میں شہید ہوئے نوجوانوں اور جملہ شہدائی آزادی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی خصوصی عدالت کی طرف سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو عمر قید کی جانبدارانہ اور غیر منصفانہ سزا کے خلاف سری نگر کے کئی علاقوں اور ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں دوسرے روز بھی بیشتر دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے۔ بھارتی پولیس نے گزشتہ روز مائسوما اور سری نگر کے دیگر علاقوں میں بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی تھی، جس کے بعد مظاہرین اور فورسز اہلکاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھی۔ لال چوک سٹی سینٹر سے کچھ فاصلے پر واقع مائسوما میں محمد یاسین ملک کی رہائش گاہ کے قریب خواتین سمیت سینکڑوں لوگوں نے جمع ہو کر اسی رہنما کی حمایت میں نعرے لگائے تھے۔ لوگوں کو بھارت مخالف مزید مظاہروں سے روکنے کے لیے شہر میں بڑی تعداد میں بھارتی فورسز اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ دریاسنا بھارتی پولیس نے مائسوما میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 10 نوجوانوں کو بھارت مخالف نعرہ بازی اور مظاہروں کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ بھارت کی ایک کینگرو عدالت کی طرف سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو ان کے خلاف درج جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائے جانے کے خلاف مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ مظاہرین نے محمد یاسین ملک کے خلاف جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائے جانے کے خلاف زبردست بھارت مخالف نعرے بلند کیے۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا بھی دیا اور بعد ازاں انہوں نے کنٹرول لائن کی طرف مارچ کیا۔ اس موقع پہ مقررین نے نریندر مودی کو خبردار کیا کہ وہ نہتے کشمیری عوام پر جاری طاقت کا وحشیانہ استعمال ترک کرے، بصورت دیگر آزاد جموں کشمیر کے 44 لاکھ عوام کنٹرول لائن کو عبور کر کے بھارتی فوج کے خلاف مزاحمت کا اپنا آئینی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ محمد یاسین ملک کے خلاف جانبدارانہ فیصلے کو کالعدم قرار دے اور کشمیری قیدیوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے ضلع بڈگام میں ایک خاتون ٹک ٹاکر اور ٹیلی ویژن فنکارہ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ حملے میں خاتون کا 10 سالہ بھتیجا زخمی ہوا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ 35 سالہ امرین بٹ جو ٹیلی ویژن ڈراموں میں اپنے کردار کے لیے جانی جاتی تھی، وہ ضلع کے علاقے چاڈورہ میں اپنے گھر کے باہر گولیاں مار دی گئی۔ اسے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں خاتون کا بھتیجا فرحان زبیر زخمی ہوا ہے۔